الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام في يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوستوں بزرگوں بھائیوں، اس وقت میں ایک دو آیتیں بلکہ دو آیتوں کا کچھ حصہ اور ایک حدیث پاک آپ کے سامنے سنائی گئی. اسی کی روشنی میں موجودہ حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند ضروری باتیں مجھے اس وقت میں کہنا ہے. اور ان آیات اور حدیثوں کا تعلق جو میں نے پیش کی ہیں ان کا تعلق مسجد سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ملکیت، اللہ مسجدوں کے مالک. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہذا فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو. یہ تو ایک آیت کا مفہوم ہوا. اور دوسری آیت میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ کی مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو روکے دوسروں کو اس میں آنے سے اور اس میں اللہ کا نام لینے سے اور اللہ کے حکم کو بجا لا کر اللہ کی عبادت کرنے سے روکے اور پھر اس کی ویرانی کی اور اس کی بربادی کی یا اس کی گرانے کی کوشش کرے. اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. یہ دوسری آیت پاک ہے. اور باقی اس سلسلے میں کچھ حدیثیں بھی ہیں، میں انشاءاللہ موقع سے عرض کروں گا. اس کی روشنی میں چند باتیں ہمیں سمجھنا ہے.
پہلی بات تو یہ کہ مسجد کی شرعی حیثیت کیا ہے، مسجد کا مقام کیا ہے، مسجد کی اسلام میں اہمیت کیا ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ جوئے زمین کو اللہ پاک نے پیدا کیا، بلکہ پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے پانی پر ایک بلبلا مٹی کا اللہ نے ابھارا۔ جیسے پانی پہ بلبلا آتا ہے تو مٹی کا ایک بلبلا، پوری دنیا پانی تھی، ایک مٹی کا بلبلا درمیان میں پیدا کیا جائے اور اس مٹی کے بلبلے کو یا پیڑے کو پھیلایا جیسے روٹی پھیلاتے ہیں، اور وہ جو پیڑے کی طرح سے جیسے پیڑے کو ماں تختے پہ رکھ کے بیلن سے پھیلاتی ہے اور روٹی بنا دیتی ہے، گول روٹی بن جاتی ہے، ایسے اللہ نے مٹی کے پیڑے کو پانی پہ ڈال کے پھیلایا تو پوری زمین بن گئی۔ اور وہ جو بلبلا جہاں سے اٹھا تھا، چھوٹا سا بلبلا یا پیڑا، مٹی کا پیڑا جہاں بنایا گیا یا بلبلا جہاں پانی پہ ابھرا، وہیں سے پوری زمین پھیلی۔ اس بلبلے کی جگہ آج کعبۃ اللہ ہے۔ وہ ساری دنیا کا بیچ ہے اور ساری دنیا کا درمیان ہے۔ جہاں آج کعبۃ اللہ ٹھہرا ہوا ہے وہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے زمین کا ایک بلبلا، مٹی کا ایک بلبلا پیدا کر کے وہاں سے زمین پھیلائی تھی۔ یہ اللہ نے بتایا گویا پوری دنیا کا سب سے درمیان اور بیچ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی جگہ ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ روئے زمین کو پیدا کرنے کی شروعات ہی اگر اللہ نے کی ہے تو بیت اللہ کی جگہ سے کی ہے، تو اللہ کے نزدیک بیت اللہ کی کتنی اہمیت ہے، ایک بات ہے۔ پھر دوسری بات، جب زمین تیار ہو گئی، اب اس روئے زمین پر انسانوں کو لا کے بسانا ہے، آدم علیہ السلام کو لانا ہے، جنات کو لانا ہے، انسانوں کو پیدا کرنا ہے، یہاں چرندے پرندے درندے ہر قسم کے اچھلتے پھدکتے جانور، اڑنے والے، رینگنے والے، بھاگنے والے، 4 پاؤں والے، 2 پاؤں والے، پیٹ کے بل چلنے والے، تیرنے والے، ہر قسم کے جانوروں کو، مخلوقات کو یہاں لانا ہے۔ تو اس کی شروعات کے لیے اللہ نے زمین کا جو افتتاح کیا ہے کہ بھئی یہ سب شروع کرنا ہے، یہاں سنگم بسانا ہے، یہاں ایک سمسار بسانا ہے، زمین پر مخلوقات کا سمسار یہاں بسانا ہے۔ اب اس کے لیے افتتاح کرنی پڑے گی، شروعات کرنی ہے۔ تو کس سے شروع کریں؟ تو اللہ نے سب سے پہلے شروعات کی ہے تو اللہ نے سب سے پہلے اپنے گھر سے شروعات، سب سے پہلے اللہ نے اپنا گھر بنایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے واسطے بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں۔ تو اللہ نے زمین کی شروعات اور زمین کا افتتاح اگر کیا ہے تو بیت اللہ سے کیا ہے، کعبۃ اللہ سے کیا ہے، اپنے گھر سے شروعات کی ہے۔ یعنی زمین پر، روئے زمین پر مخلوقات کو بسانے کی افتتاح اور ابتدا اور آغاز اور اناگوریشن اس کا جو ہوا ہے وہ بیت اللہ شریف، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنا کر کے کیا۔ اس سے بھی آپ اندازہ کر لیجئے کہ اللہ کے گھر کی اور مسجد کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ مسجد ہے سارے کے ساتھ، جو بیت اللہ کی 4 دیواری ہے نا وہ مسجد ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے مسجد بنائی، بیت اللہ بنایا، کعبۃ اللہ بنایا، اور وہاں سے اناگریشن ہوا ہے اور زمین کی افتتاح ہوئی ہے اور زمین کا آغاز ہوا ہے۔ اور یہ اللہ نے بنایا سب سے پہلے فرشتوں کے ذریعے، پھر زمین میں لوگ آباد ہوئے، آدم علیہ السلام تشریف لائے، سب سے پہلے جنت سے اتارے گئے آدم علیہ السلام، اور ان کو اتارنے سے پہلے یہاں سب کچھ سجا دیا گیا۔ جیسے آپ
گھر میں فیملی بلانے سے پہلے گھر کو سب سجا دیتے ہیں، سارا سامان اور اس کا ڈیکوریشن اور اس کی سیٹنگ سامان کی سب کچھ کر کے پھر فیملی کو اتارتے ہیں۔ تو ایسے اللہ نے آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو اتارنے کے لیے زمین کو اللہ نے پہلے سجایا، درختوں سے، ہواؤں سے، پانیوں سے، اور یہاں مختلف مخلوقات بھی، ساری مخلوقات بھی اللہ نے جنگلوں میں، دریاؤں میں، ہواؤں میں، زمینوں میں، خشکیوں میں، سب اللہ نے سارا باغ و بہار سجا کے باغ کے مالک کو اور باغ کے مالک کو اور اس باغ کی رکھوالی کرنے والے کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو، ان کو اللہ نے بلایا۔ تو میں نے ایک لمبی تاریخ ہے، مجھے اس ساری تاریخ میں جانا نہیں ہے، مجھے یہ بتانا ہے کہ مسجد کی اہمیت کیا ہے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ اللہ نے زمین کی شروعات کعبۃ اللہ کی جگہ سے کی، اور زمین کا افتتاح اور آغاز اور زمین میں مخلوقات کو بسانے کا اور یہاں پر اس زمین کو آباد کرنے کی شروعات بھی اللہ نے کی ہے، تو اپنے گھر یعنی کعبۃ اللہ کی تعمیر سے کی ہے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر بھی فرشتوں کے ذریعے، یہاں کوئی نہیں کرتا، فرشتوں کو اللہ نے بھیجا اور انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر۔ اور پھر ایک زمانہ گزرا، آدم علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے زمانے میں کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعمیر کی ضرورت پڑی۔ ممکن ہے کہ لمبا زمانہ گزر گیا فرشتوں کی تعمیر کو، اور وہ عمارتیں اس کی وہ سیدھا ہو گئے، پھر آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے تعمیر کرایا۔ پھر زمانہ گزرا، زمین جو ہے چاروں طرف کی مٹی آ کے پڑ گئی، اور وہ بیت اللہ کی جو دیواریں تھی وہ گر گئی، اور اس کی وہ جو اس کا جو پایا تھا اور زمین کی جو بنیادیں تھی، کعبۃ اللہ کی جو بنیادیں تھی، کعبۃ اللہ کی جو بنیادیں مٹی میں دب گئی، وہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کعبۃ اللہ کہاں تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ تعمیر کریں، اب ان کو جگہ کا پتہ کیسے؟ تو اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر کے اور خواب میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھا کر جگہ متعین کرائی کہ دیکھو پایا اس کا یہاں پہ ہے، یہ اس کی باؤنڈری ہے، یہاں پہ پایا ہے، آپ اس کو کھودو، اور کھودی تو کھودا تو اندر سے پایا نکل آیا، اور پھر اس پر تعمیر ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اور جب سے ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اصل پایوں پر عمارت کو بنایا ہے اور تعمیر کی ہے، تب سے اب تک انہی پایوں پر یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی یہ عمارت، یہ تعمیر ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے نہیں بنایا، بلکہ ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اور نبیوں سے بھی تعمیر کرایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت لوگوں کا یاد کرنا چاہیے جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں حضرات بیت اللہ کی عمارت بلند کر رہے، پائے سے عمارت کو بلند کر رہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اس کے پائے بلند کر رہے، اس کی عمارتیں بلند کر رہے، وہ موقع یاد کرنا چاہیے۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ علماء نے فرمایا ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے دلائل کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مسجدیں ایسی ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں سے تعمیر کرائی۔ حضرات انبیاء کے ہاتھوں سے 4 مسجدوں کو اللہ نے تعمیر کرایا ہے۔ ایک بیت اللہ، مسجد حرام جس کو آپ مسجد حرام کہتے ہیں، حرم شریف جو اس کی حدود کو کہتے ہیں جو اطراف میں ہیں، اور بیت اللہ سب سے پہلی عمارت ہے جو حضرات انبیاء کے ہاتھوں سے اللہ نے بنائی، آدم علیہ السلام سے، پھر ابراہیم علیہ السلام سے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا، قریش مکہ نے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت نہیں ملی تھی، اس وقت میں قریش مکہ نے اس کی جو عمارتیں گر گئی تھی، ٹوٹ گئی تھی، تو اس کی مرمت کروائی، مرمت کا کام کرایا تھا۔ تو اسی مرمت کے کام میں بیت اللہ میں جو ایک جنت کا پتھر ہے جس کو آپ حجر اسود کہتے ہیں، وہ اصل میں تھا سفید حجر اسود۔ اسود کے معنی کالا، حجر کے معنی پتھر، کالا پتھر۔ کالا تو بعد میں ہوا ہے، ورنہ تو وہ دودھ کی طرح سفید تھا، ابیض تھا جب جنت سے آیا تھا۔ تو علماء نے لکھا کہ انسانوں کے گناہ چوستے چوستے وہ پتھر کالا ہوا ہے۔ جو اس کو بوسہ دیتا ہے اللہ پر یقین کرتے ہوئے، اللہ کا نام لیتے ہوئے،
اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو بہرحال حجر اسود اس کو رکھنے کا وقت آیا، بیت اللہ کے اندر نصب کرنے کا وقت آیا تو لڑائی شروع ہو گئی. قریش عرب کے قبیلے مختلف قبیلے، خود قریش کا جو خاندان تھا ان کے بھی مختلف قبیلے، ہر ایک کا اپنا ایک سردار، ہر قبیلے کا سردار. اب ہر ایک چاہتا ہے کہ یہ سعادت مجھے ملے گا، میں حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے رکھوں. ہر قبیلے کا سردار، اب اس قبیلے کے سردار، اس قبیلے کے سردار، اس قبیلے کے سردار، چاروں طرف کے قبیلوں کے مختلف سردار کھڑے ہو گئے کہ میں رکھوں گا، تو رکھوں گا، میں رکھوں گا، میں تو شروع. اب فیصلہ نہیں ہو پا رہا، قریب تھا کہ دونوں میں سب میں آپس میں جنگ شروع ہو جائے، اسی پر لڑائی شروع ہو جائے. تو ایک بوڑھے میاں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی لڑائی بند کرو، فیصلہ یہ کریں گے کل صبح سویرے جو شخص اس بیت اللہ میں داخل ہوگا یہ سعادت ہم اس کے حوالے کریں. اللہ کی قدرت، اللہ کا کرشمہ، جب صبح طلوع ہوا تو سب سے پہلے جو شخص بیت اللہ میں داخل ہوئے وہ میرے اور آپ کے آقا سیدنا مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب نے کہا، ابھی حضور نبی نہیں بنائے گئے تھے، سب نے کہا کہ بھائی یہ تو صادق اور امین ہے، یہ تو ہمارے نیک آدمی ہیں، بڑے شریف نوجوان ہیں، ہم تو ان کے فیصلے پر راضی ہیں، ان کے حوالے کریں گے. ساری لڑائیاں بند حضور کے حوالے کر دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا چاہتے تو اٹھا کے حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے رکھ سکتے تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بھائی سب کا ذرا دل رکھ لیں، اس لیے کہ سب نے چاہا تھا. تو حضور نے کہا کہ بھائی ایک چادر لے کے آؤ، چادر لائی، بچھاؤ، بچھایا، پتھر اس پہ رکھو، پتھر رکھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار، ایک ایک سردار آئے اور اس چادر کے کونے پکڑ لے. سب نے ایک ایک سردار آیا، ہر قبیلے کے سردار آیا اور سب نے چاروں طرف سے چادر کے کونے پکڑ لیے، تو سب کو پکڑنے کا موقع مل گیا. پھر حضور نے کہا اٹھا کے لاؤ بیت اللہ کے پاس، اٹھا کے لے آئے. جب اٹھا کے قریب لائے حضور نے اپنے ہاتھوں سے پتھر کو اٹھا کے اس میں دیوار میں لگا دیا. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لگانے کی سعادت ملی بیت اللہ میں، لیکن اللہ کے نبی نے یہ حکمت اختیار کی کہ سب کے دل رکھنے اور سب میں آپس میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے حضور نے سب کو موقع دے دیا. اور موقع اس طرح دیا کہ وہ چھوٹا سا پتھر سارے قبیلے والے کیسے اٹھائیں، ایک چادر میں رکھ کے آپ نے کہا کہ چادر پکڑ لو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اپنائی، سب اس پہ مطمئن اور خوش ہو گئے. یہاں مجھے یہ سنانا کہ بیت اللہ کی تعمیر میں نبیوں کا ہاتھ لگا ہے، پیچھے سے اوپر سے آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی نبیوں کا اس پہ ہاتھ لگا ہے، اور کئی نبیوں کے ہاتھ سے بیت اللہ تعمیر ہوا. اب دوسرا گھر دوسری مسجد جو نبیوں کے ہاتھ سے تعمیر ہوئی ہے وہ مسجد اقصی ہے. چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے پہلا گھر اللہ کا سب سے پہلا گھر، سب سے پہلی مسجد کون سی دنیا میں ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مسجد حرام بیت اللہ. پھر انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون سی ہے؟ تو حضور نے فرمایا بیت المقدس. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے تعمیر میں، یہ اور اس میں تعمیر میں کتنا فاصلہ ہے؟ حضور نے کہا 40 سال کا فاصلہ ہے، کہ بیت اللہ سب سے پہلے بنا، اس کے 40 سال کے بعد بیت المقدس بنا ہے. تو دوسرے نمبر تعمیر میں مقام اور مرتبے میں نہیں کہہ رہا، مقام اور مرتبے میں رتبے میں تو بیت اللہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کا نمبر آتا ہے رتبے میں، لیکن تعمیر میں تاریخی اعتبار سے سب سے پرانی مسجد جو ہے وہ بیت المقدس ہے. تو بیت المقدس تعمیر ہوئی ہے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اور اس کی تعمیر کرائی تھی. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، ممکن ہے کہ جو تعمیر پہلے اللہ نے کرائی فرشتوں کے ذریعے سے وہ تعمیر ختم ہو گئی تھی، گر گئی تھی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے اثر اس کی تعمیر جدید اللہ نے کروائی. اور سلیمان علیہ السلام کی جو تعمیر ہے وہ باقی ہے. آج بھی بیت المقدس اسی عمارت اور اسی جگہ پر قائم ہے. درو دیوار سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ باقی نہیں ہے، یہ تو بعد میں چل کر کے مسلمان بادشاہوں نے جیسے صلاح الدین ایوبی اور مختلف اس کے دور آئے ہیں. تاریخ بڑی لمبی ہے اس کی بیت المقدس کی، اس کے مختلف دور آئے، کتنے لوگوں نے اس کو گرایا، کتنے لوگوں نے اس کو اٹھایا، کتنے لوگوں نے دوبارہ اس کی تعمیر کی، ایک لمبی تاریخ ہے اس کی.
تو بہرحال سلیمان علیہ السلام سے اس کا آغاز ہوا تھا، تو بیت المقدس کی تعمیر بھی نبیوں کے ذریعے ہوئی، اور بیت المقدس کو اللہ نے ایسی برکتیں عطا فرمائی ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی برکتیں اتنی زیادہ کہ وہاں پر ہر قسم کا ڈرائی فروٹ پیدا ہوتا ہے، ایسے ایسے عجیب و غریب قسم کے فروٹس اس علاقے میں سورہ زمین پر تیار ہوتے ہیں۔ ہمارا وہاں پہ سفر ہوا ہے، بیت المقدس کے پاس تو نہیں جا سکے، لیکن بیت المقدس کے قریب اردن کے علاقے میں ہم گئے ہیں، اور لبنان بھی گئے ہیں جو بالکل اسی کے آس پاس کا علاقہ ہے، بارڈر تک بھی ہم گئے ہیں، لیکن فلسطین میں انٹری نہیں ہو سکی تھی۔ تو ہم نے ان علاقوں کو دیکھا ہے، بڑے ہرے بھرے اور شاہتوت اتنے موٹے موٹے، اور ہر قسم کے نئے نئے پھل، وہ لوگ عرب حضرات اپنے درختوں اور باغوں سے توڑ کے لا کے دسترخوان پہ رکھتے تھے۔ تو یاد آتا تھا کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ بارکنا حولہ، کہ ہم نے بیت المقدس کے اطراف میں خوب برکتوں سے مالا مال کر رکھا ہے، وہ آیت یاد آ جاتی تھی کہ واقعی بڑی برکت ہے۔ عجیب عجیب قسم کے نئے نئے فروٹ اور پھل جو ہم نے زندگی میں نہ دیکھے تھے نہ چکھے تھے، ایسے ایسے قسم کے پھل اور فروٹ اللہ نے وہاں پیدا کر رکھے ہیں۔ یہ ظاہری برکت ہے، باطنی اور روحانی برکتیں اتنی زیادہ کہ جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، تقریباً سبھی انبیاء بیت المقدس کے پاس رہے ہیں، آئے ہیں بیت المقدس کے پاس، انہیں ان کا وہاں محبت رہا، مرکز رہا، مبعث رہا، بعثت کی جگہ رہی، مسکن رہا، رہائش رہی۔ بلکہ میں اگر کہوں آپ کو تو شاید آپ کو یہ نیا نہیں ہوگا، دنیا کو اللہ نے بسایا ہی ہے اسی جگہ سے۔ سب سے پہلے دنیا کی آبادی اسی جگہ سے ہے۔ سب سے پرانی بستی ملک شام ہے، ملک شام سے پہلے زمین کسی کہیں آباد نہیں تھی، سب سے پہلے آبادیاں وہیں کی ہیں، یہ سب سے پرانی شہر ہے دنیا کے۔ تو اس لیے سارے انبیاء اکرام علیہ السلام جو ہے زیادہ تر ملک شام میں آئے ہیں، بیت المقدس ان کا مرکز رہا ہے اور محبت رہا ہے، اور وحی وہاں پر نازل ہوتی رہی ہے، اور انبیاء اکرام مسلسل وہاں پر آتے جاتے رہے ہیں، اور اس لیے بیت المقدس کو ایک بڑی حیثیت حاصل ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر کوئی مسجد نبیوں نے بنائی ہے تو وہ ہمارے نبی کی مسجد نبوی ہے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ مکے سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں 2 یتیم بچوں کی جگہ خرید کر کے آپ علیہ السلام نے مسجد بنائی تھی، اور وہ مسجد حضور نے اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں حضور کے دست مبارک لگے ہیں۔ آپ علیہ السلام خود بھی پتھر اٹھا کے لاتے تھے، اور آپ رکھتے تھے پتھر، صحابہ پتھر اٹھا کے لاتے تھے، اور صحابہ کے ہاتھوں سے لے کے حضور پتھر رکھتے تھے، صحابہ بھی اس پہ پتھر رکھتے تھے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہمارے ساتھ تعمیر میں شریک ہو رہے ہیں، پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، گارا اٹھا کے لا رہے ہیں۔ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ ایک جگہ آرام سے تشریف رکھیں، ہم ہیں خدام، ہم کر لیں گے، ہم مزدوری بھی کر لیں گے، نوکری بھی کر لیں گے، خدمت بھی کر لیں گے، اور یہ سب وزن پتھر اٹھا کے ہم ہی لا لیں گے، آپ آرام سے ایک جگہ پہ تشریف رکھیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جو اجر تمہیں مل رہا ہے اس تعمیر کا، وہ اجر مجھے نہ ملے، میں بھی تو محتاج ہوں اس اجر کا۔ تو حضور یہ فرمانے لگے، حدیث میں موجود ہے، تو پیارے نبی کے ہاتھوں سے مسجد تعمیر کی ہے مسجد نبوی۔ تو لہٰذا میرے دوستوں، تیسری یہ مسجد تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبی نے تعمیر کی، اور نبی آخر الزمان نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کرتا ہے یہ مسجد۔ چوتھی مسجد ہے مسجد قباء۔ یہ مسجد نبوی تعمیر ہونے سے کچھ دن پہلے جب آپ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مدینے کے باہر قریب کے علاقے میں آپ نے قیام فرمایا، قباء، وہاں پر قیام کیا۔ وہاں پر ایک جگہ تھی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی، اس جگہ آپ نے سب سے پہلا کام، علماء نے لکھا ہے سیرت میں، جب حضور مکہ چھوڑ کے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، اپنا گھر نہیں بنایا حضور۔ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے میرا گھر بنے، میں بیوی بچوں کو کہیں ٹھکانے پہ رکھوں، میرا کہیں ٹھکانہ بنے، لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا۔ سب سے پہلے حضور نے مدینہ پہنچتے ہی قباء میں مسجد کی بنیاد رکھی اور مسجد بنائی، اسی مسجد کا نام ہے مسجد قباء۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کر کے آنے کے بعد دارالاسلام، یہ مکہ دارالاسلام بن گیا، اسلامی سلطنت بن گئی، اسلامی ملک بن گیا۔
اور اسلامی ملک کا یہاں سے آغاز ہو گیا جب حضور مدینہ آ گئے۔ تو اب اسلامی ملک میں سب سے پہلے اسلام کے زمانے میں اگر کوئی مسجد بنی تو وہ مسجد قباء بنی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، اور اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں بھی صحابہ کرام نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا تعمیر میں، اور اپنے ہاتھ سے حضور نے بنایا، صحابہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ تو یہ 4 مسجدیں ہیں، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد بیت المقدس ہے اور مسجد قباء ہے۔ ان 4 مسجدوں کو کم سے کم یہ شرف حاصل ہے کہ یہ نبیوں کے ہاتھ سے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مسجد کی کتنی اہمیت اسلام میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو سب سے پہلے مسجد حضور نے بنائی، زمین کو اللہ نے بسایا تو سب سے پہلے اللہ نے مسجد بنایا، اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام جس کو مرکز بناتے ہیں وہ مسجد کو بناتے ہیں۔ اور اللہ کے کتنے احکامات ہیں جو مسجد میں ادا کیے جاتے ہیں۔ مسجد سے ایک مومن کا دل متعلق ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مومن مسجد میں اپنے کو ایسے رکھتا ہے جیسے مچھلی اپنے کو پانی میں۔ مومن مسجد میں اپنے کو ایسے محسوس کرتا ہے، جب مومن مسلمان مسجد آتا ہے تو ایسا محسوس کرتا ہے اپنے کو جیسے مچھلی پانی میں، اور جب مومن مسلمان مسجد سے باہر جاتا ہے تو اپنے کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، بے قرار رہتی ہے، بے چین رہتی ہے، چند لمحات سانس لیتی ہے، پھر اس کے بعد مر جاتی ہے اور اس پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ بغیر پانی کے مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو فرمایا کہ مومن کی مثال بھی اسی طرح سے ہے، جو مومن اور مسلمان کا دل مسجد سے ایسا جڑا ہوا رہتا ہے کہ جب وہ مسجد آتا ہے تو اپنے کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے دل زندہ ہو گیا، دماغ زندہ ہو گیا، روح زندہ ہو گئی، ایمان زندہ ہو گیا، ایمان تازہ ہو گیا، اسلام زندہ ہو گیا، اعمال زندہ ہو گئے، ایک فرحت اس کو مل گئی، سرور مل گیا، خوشی مل گئی، راحت مل گئی اور سکینہ اس کو مل گیا، عجیب ایک فرحت محسوس کرتا ہے مسلمان۔ یہ مسلمان کے ایمان کی علامت ہے۔ اور فرمایا حضور نے اگر کسی شخص کو مسجد میں پہنچ کر بے قراری ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، دل نہیں لگتا ہے، تو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں نفاق ہو۔ چنانچہ حضور نے فرمایا کہ منافق مسجد میں اپنے کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے مچھلی کے باہر پانی کے باہر مچھلی۔ منافق اپنے کو مسجد کے اندر ایسے محسوس کرے گا جیسے پانی سے مچھلی کو باہر نکال دیا گیا، اور منافق مسجد سے جب باہر جاتا ہے تو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ پانی کے اندر آ گیا۔ تو گویا مسجد کے اندر اس کو زندگی نہیں، اس کو سکون نہیں، اس کو چین و قرار نہیں، اس کو اطمینان نہیں۔ وہ جب بھی مسجد میں آئے گا بھاگنے کے چکر میں رہے گا کہ بھائی مسجد سے باہر جلدی سے باہر نکلو، 2-4 رکعت ویسے بھی جلدی ڈھونگ مار کے، جیسے مرغی کے ہوتے ہیں، مرغی جیسے ڈھونگ مارتی ہے، چونچ مار کے دانا لیتی ہے، ایسے ڈھونگ مار کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ یوں جلدی نماز پڑھی، سجدہ کیا، رکوع کیا اور جلدی سے اٹھ کے باہر۔ تو اس کو مسجد میں بے چینی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، بے اطمینانی ہوتی ہے۔ یہ منافق کے علاقے۔ تو بہرحال یہ مثالیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن و منافق کی دی ہیں، اسی لیے دی ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ مسجد کی حیثیت اسلام میں کیا ہے، اور مسجد سے کتنے اعمال زندہ ہوتے ہیں، اور مومن اور مسلمان مسجد سے کتنا قلبی لگاؤ اور تعلق رکھتا ہے۔ بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جو لوگ مسجد کو کثرت سے جاتے رہتے ہیں پیدل چل کر کے، خاص طور پر راتوں کے اندھیروں میں جو مسجد کو پیدل چل کے جو لوگ کثرت سے جاتے رہتے ہیں، ان کو تم قیامت کے دن ایک نور کامل کی خوشخبری سنا، اور خوشخبری دے دو کہ قیامت میں تمہیں، آج تم اندھیروں میں جا رہے ہو مسجد، کل تمہیں قیامت میں ایک نور ملے گا، اس کے بدلے میں نور۔ وہ نور کیا ہوگا؟ اسی نور کی روشنی میں آدمی چلتا ہے قیامت میں اندھیرا ہوتا ہے، پل صراط پر اندھیرا ہوتا ہے، اور قیامت کے میدان میں بھی اندھیرا ہوتا ہے، وہاں روشنی نہیں ہوگی۔ ہر مومن کو ایک لالٹین کی طرح سے روشنی دی جاتی ہے، وہ لالٹین لے کر کے روشنی کا چلتا ہے اپنی روشنی میں، اور اسی روشنی میں پل صراط پر پار ہوتا ہے۔ منافق کو وہ لالٹین نہیں دیا جاتا، نور نہیں دیا جاتا، تو منافق اسی روشنی میں پیچھے چل کر آنے کی کوشش کرتا ہے، فرشتے دھکا مار کے پیچھے بھگا دیتے کہ جاؤ
نور کا لالٹین لے کے آؤ، وہ پیچھے جائے گا، پیچھے دے دیں گے، یہاں نہیں ملتا، یہاں یہ روشنی کا ٹارچ یہاں نہیں ملتا، یہ روشنی کا لالٹین یہاں نہیں ملتا، یہ دنیا میں ملتا ہے، جا کے دنیا سے لے آؤ۔ وہ کیا ہے لالٹین؟ کیسے ملے گا؟ کہ دنیا میں ایمان سے ملے گا۔ دنیا میں اگر تمہارے پاس ایمان تھا تو آج تمہیں یہ لالٹین ملے گا، دنیا میں اگر تمہارے پاس ایمان نہیں تھا، نفاق تھا، کفر تھا، شرک تھا، یہودیت تھی، مجوسیت تھی، نصرانیت تھی، ہندو مت تھا، بدھزم تھا، جو بھی تھا، ایمان نہیں تھا، تو لہذا قیامت میں وہ لالٹین نور کا نہیں ملے گا، اندھیرے میں رہو گے۔ اگر اندھیرا ہے تو چل نہیں سکتے، آگے نہ پیچھے، اور دوسرے کی روشنی میں فالو نہیں کر سکتے، دھکے مار کے پیچھے بھگا دیں گے فرشتے۔ بہرحال دنیا میں جو کثرت سے مسجدوں کی طرف پیدل چل کے جاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن نور کامل کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ بہرحال میرے دوستو، مسجد کی بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی اس کو عرض کریں گے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے، آج کل میڈیا میں آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے کہ بہت کثرت سے اس وقت میں بڑا شور چل رہا ہے گیان واپی مسجد کا۔ بنارس میں ایک مسجد ہے، اس مسجد کے پیچھے یہ غیر قوم پڑے ہوئے ہیں، اور ایک ہی مسجد نہیں ہے، ایک بابری مسجد میں ان کو کامیابی مل گئی تو ایسا اس وقت میں دندناتے ہوئے پوری ملک میں وہ ناچ رہے ہیں، ننگا ناچ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت میں کتنا ان کے حوصلے بلند ہے، اور ان کی پشت پناہی کون کر رہا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ موجودہ حکومت ان کو پیچھے سے سپورٹ کر رہی ہے، پشت پناہی کر رہی ہے۔ یہ بارش ہے، آپ گھبرائیے، نظر نہیں آئے گا تو موجودہ حکومت اس کی پشت پناہی کر رہی ہے اور بیکنگ کر رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ دندنا رہے ہیں۔ بہت زیادہ دن نہیں ہے ان کے اچھلنے پھدکنے کودنے کے، کوئی بہت زیادہ دن نہیں رہے گے۔ ظلم اوپر چڑھ چکا ہے، معلوم نہیں کہ اس ظلم کے نتیجے میں کب اللہ کی رسی کھینچے گی اور پھر ایک دم سے ان سب کا انجام فرعون جیسا بنے گا، جیسے گزشتہ جمعے ہم نے عرض کیا۔ بہرحال میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان مسجدوں کی حفاظت کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے دل میں مسجد کی عظمت، مسجد کا احترام، مسجد کا ادب اور مسجد سے تعلق، اور مسجد میں آنا اور جانا کثرت سے، اور مسجد کی ظاہری باطنی حفاظت کا فکر، اور مسجد کے تحفظ کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں وہ ساری کوششیں، اور مسجد کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگنا اللہ تعالیٰ سے، اور مسجد کو آباد رکھنا، زندہ رکھنا، اور ان سارے فضائل کو اور اہمیت اور عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے مسجد کی زندہ رکھنے اور باقی رہنے کے لیے ہر دم کوشش، ہر جان کوشش، ہر قدم کوشش، ہر آواز میں کوشش، اور اپنی حمیت اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آواز بلند کرنا، اور کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دینا کہ ہم اپنی مسجدوں کو نقصان پہنچانے دیں گے۔ ہم ہرگز کسی کو اس کی اجازت نہیں دیتے، اور اگر کوئی مسجد کو ذرا برابر بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ بولیے انشاءاللہ۔ بس یہ باتیں آئندہ بھی انشاءاللہ عرض کی جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،